اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ المعصومین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان کربلا کا احسان جتنے بھی عزاداروں کو یاد ہے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ توجہ ہے، نوکری شروع کی جائے۔ محمد و آل محمد کا خالق اللہ بانیان کی سادات کا اس محنت کا صلہ انہیں اجر عظیم عطا کریں۔ آپ سب کا چل کے آنا، فرش عزا پہ علی کی ولایت پہ بولنا، مجھ سے پہلے جو پڑھ گئے ہیں، میرے بعد جو پڑھیں گے، مجھ حقیر کی مولا ڈیوٹی قبول فرمائیں، آمین بلند آواز سے کہا کریں۔ بارہا کئی دفعہ میرے قبلہ اعلیٰ مقام وہ بھی بتا چکے ہیں، اور یہ حقیر بھی منبر حسین پہ کئی دفعہ بتا چکا ہے کہ اس فرش عزا پہ قبلہ کی روح پرفتوح کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ کہ محمد و اہل بیت علیہ السلام۔ ہے اجازت دو چار باتیں کر لیں؟ پڑھنا پتہ نہیں میں نے کیا تھا، مگر اب بات سورہ فاتحہ کی ہے تو پھر دل بن پڑا ہے کہ کیونکہ قرآن کا ذکر ہے اور جن کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ بولتے ہوئے قرآن ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ صاحب کا کام بولنا ہے، میرے ذمہ جو شاہ نجف نے ڈیوٹی لگائی ہے میں نے پڑھنا ہے۔ جو بھیجوں گا صحن ولا جس دل کی دیوار پہ علی کا نام نقش ہے، بات سیالکوٹ گجرات گجرانوالا جہاں جہاں سے تشریف فرما ہیں، اگر آل محمد کی فرش عزا پہ آ گئے ہیں، بات صحن ولا پہ اتر جائے تو پھر اتنا بولیے گا کہ مجھے اس بات کا احساس ہو جائے کہ میرا خطاب اقرار ولایت سے ہے، انکار ولایت سے نہیں۔ قرآن کا ذکر ہے اور بھائی نے کہا کہ قبلہ کے روح پرفتوح کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، تو اسی سورہ فاتحہ کی آیت سے میں اپنی بات شروع کرنے لگا ہوں۔ سورہ فاتحہ لاتعداد حقیقتوں کے افتتاح کا نام ہے۔ بس 2 سے 3 منٹ اگر آپ نے توجہ کر لی تو پھر انشاءاللہ علیہ السلام وہ بندہ فرش عزا پہ نہیں ہوگا، وہ اوپر معراج کرے گا۔ توجہ کرنی ہے، یہاں توجہ کر لی تو پھر قیامت کے دن اس اللہ کی مسند عدالت کے سامنے یہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے علی کو نہیں دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نسیم قرآن میں علی دکھاؤ، حسین کے ممبر پہ بہوزی ہاتھ ہے، میں قرآن میں بتا سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں، ہدایت میں نہیں دیتا۔ وہ 14 ہادی ہیں جن کے ہاتھ پہ اللہ نے ہدایت کا چراغ رکھ دیا ہے، جس کو چاہے عطا کر دیں۔ عطا تو سب کو کی ہے، مگر علی کی ولایت حلالی اور حرامی کی پہچان ہے۔ فقط حلالی کے نہ کوئی تشہد میں علی کا نام لے سکتا ہے، نہ ان کی ولایت پہ کوئی بندہ بول سکتا ہے۔ ایک بندہ بھی ہاتھ اٹھا کے بزرگ ہیں مجھے دعا کر دیں گے، سادات بانی مجلس ہیں، میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد بھی پورا ہوا، میرا سفر بھی خیر سے ہو گیا۔ سورہ فاتحہ لاتعداد حقیقتوں کے افتتاح کا بھائی نسیم نام ہے۔ 29 جگہ اس آیت کے اندر اللہ نے ذکر علی کا کیا ہے۔
بس آپ بولیں گے یا علی۔ آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ مجلس پڑھنے کے بعد بھی کچھ لمحے کے لیے میں یہاں موجود رہوں گا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے میں دکھا سکتا ہوں۔ 110 آیتیں اللہ نے قرآن کے نزول میں اتاری ہیں۔ اب مجھے نہیں پتہ، قرآن میں نے معاذ اللہ نہیں بھیجا، قرآن اللہ نے بھیجا ہے، دیا جبریل کے ذریعے ہے، اترا رسول خدا کے اوپر ہے۔ علی کے مولا پہ نازل ہونے والی کتاب کا نام قرآن ہے گجرات والوں۔ اب قرآن میں 110 آیتیں اللہ نے قرآن کے نزول کے لیے بھیجی۔ اب مجھے نہیں پتہ کون اپنے مقدر کی طرح سو رہا ہے، کون سہل ولا کی گرمی سے جاگ رہا ہے، جس کے شجرہ چہرے کے اوپر گلاب کھلیں گے، یہ اگلے جملے پہ پتہ چل جائے گا، اور کس معدے پہ علی کے بغض کا خراش درار پڑے گی، یہ اگلے جملے سے پتہ چل جائے گا۔ 110 آیتیں اللہ نے قرآن میں قرآن کے نزول کے لیے اتاری ہیں۔ 110 آیتیں کیوں بھیجیں؟ کیونکہ 110 آیت قرآن کی ہے اور 110 عدد بھی مولا علی کا ہے۔ اللہ اکبر یا علی۔ 110 جس میں سے مشہور زمانہ سورہ بنی اسرائیل، قرآن پڑھ لینا جا کے، اپنے مرضی کی مفتی سے پوچھ لینا، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَازَلَ، ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور قرآن کو بھی ویسے اتارا جیسے حق کو بھیجا۔ بسم اللہ قرآن کی ابتدا ہے، بے سے سورہ فاتحہ شروع ہوئی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بے تب تک حرکت نہیں کرتا جب تک اس پہ نقطہ نہ ہو۔ میں نے لفظ کہنے ہیں، وصول آپ نے خود کرنے ہیں۔ اب بے کا نقطہ کون ہے؟ کچھ بندوں کو یاد ہے، کچھ کو یاد نہیں۔ یہ میں نے نہیں، تیرے مولا امیر کائنات نے، خطیب اول نے، خطیب سلونی نے منبر کوفہ پہ بیٹھ کے نہج البلاغہ میں میرے مولا نے اپنے سینہ توحید گنجینہ پہ انگلی کا اشارہ رکھ کے کہا، اے دنیا والو سن لو، انا نقطۃ البا، جو بسم اللہ کی ابتدا ہے وہ میں علی ہوں۔ اللہ اکبر۔ چلیں جو بول پڑے ہیں ان کے لیے پھر ایک بات اور کرتا چلوں گا۔ بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، میری مدد کیجئے گا۔ بسم اللہ کا کیا ترجمہ ہے؟ شروع اللہ کے نام سے۔ بس یہی تو بات ہے۔ قرآن اگر مولا سے لیا ہوتا تو ترجمہ بھی اسی طرح ہوتا جیسے مولا نے کہا ہے۔ اب دنیا نے قرآن مولوی سے لیا ہے، انہیں کیا پتہ کہ قرآن میں بسم اللہ کا مطلب کیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کے وارث کہہ رہے ہیں۔ قرآن ان سے پوچھو جن کی دہلیز پہ، جن کی چوکھٹ پہ قرآن نازل ہوا۔ قرآن 14 کا قصیدہ ہے، قرآن میں آل محمد کا ذکر ہے، علی کی ولایت ہے۔ کسی کو پڑھ کے نظر نہ آئے وہ اس کا اپنا مقدر ہے۔ اس لیے تو مولا نے فرمایا تھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں پھر بھی اندھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ باس کا عالم گواہ ہے، میں لفظ ہی کہہ سکتا ہوں۔ بھائی نسیم، مجھے نہیں پتا کون مقدر کا ماتم کرے گا، کون اس جملے کو سننے کے بعد قیامت تک مسکرائے گا۔ مجھے دعا نہ کرنا، جن کی جوتیاں اٹھا کے آل محمد نے یہ منبر مجھ گنہگار کو عطا کیا ہے، میں نے انہی کی جوتیاں اٹھا کے انہی سے سنا ہے۔ قرآن میں بسم اللہ، لوگ پڑھتے ہیں کہ جی بسم اللہ شروع کر رہا ہوں میں اللہ کے نام سے۔ تیرے مولا سے کسی نے پوچھا، ابن رسول اللہ، اے علی کے بیٹے وجہ کیا ہے؟ سب نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا، شروع اللہ کے نام سے، مگر مولا ہمیں ایک بات آپ کے دادا علی نے بتائی تھی، انا نقطۃ البا، جو بسم اللہ کی ابتدا ہے وہ میں علی ہوں۔ مولا فرماتے یہی تو وجہ ہے جنہوں نے مولویوں سے قرآن سیکھا انہیں کیا پتا کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ جنہوں نے مولا کی پیروی کر کے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، ان کو پتا ہے قرآن ہے کیا۔ مولا آپ بتا دیں، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے کہا ایسے ہے، بسم اللہ پڑھو، شروع اللہ کے نام سے۔ اللہ کا ایک اسم ہے جو علی ہے، جو اسم اعظم ہے، بس اللہ دنیا کو یہ کہنے لگا ہے قرآن پڑھو، نماز پڑھو، کوئی نیکی کرو، بسم اللہ پڑھ لینا۔ بسم اللہ کا مطلب فقط یہ نہیں کہ اللہ کے نام سے شروع، اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے زمانے والوں کو قرآن شروع کرو میرے اسم علی سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا علی،
ارادے نیک ہیں سب کے. پچھلے مارکا پریشانی کیوں نہیں؟ دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں، میں نے پہلے کہا ہے جسے بات سمجھ میں نہ آئے وہ اٹھ کے سوال کر سکتا ہے، میں بتا سکتا ہوں، ہدایت میں نہیں دیتا. تو کیا کہا مولا نے؟ انا نقطۃ الباء، جو بسم اللہ کا نقطہ ہے. اب سورہ فاتحہ بسم اللہ کے بغیر شروع ہو نہیں سکتی. اللہ نے نسیم بھائی ہر بندے کے لیے شرط رکھی کہ نماز پڑھو تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھو. نہیں، اللہ یہ بھی کہا تھا کہ سیدھا قل هو اللہ احد سے شروع کر دو. اللہ نے کہا سورہ الحمد پڑھو. اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ فرش عذاب پہ وہ بندے بھی آئیں گے جو سارا سال کھائیں گے میرے ولی علی کی جوتی کا صدقہ، پھر مولوی کے چکر میں پڑھ کے پوچھیں گے کہ یہاں علی کا نام لے سکتے ہیں، یہاں نام نہیں لے سکتے. اب مجھے نہیں پتا کتنے خریدار ہیں، کتنے سوچ والے ہیں، کتنے ماننے والے ہیں. جو مقدر کتنا سو رہا ہے وہ اگلے جہاں بھی انشاءاللہ علیہ السلام سوتا رہے گا. جو یہاں پہ جاگ گیا اسے اگلے جہان بھی معراج ہو جائے گی، بیٹھا یہیں ہوگا، عرش موتی بن کے دعا بن کے تمہاری جھولی میں آ جائے گا. بس یا علی ادرکنی کہنا. سورہ فاتحہ اللہ نے لازم قرار دی کہ سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے بعد نماز ہوگی. بغیر الحمدللہ کے نماز ہو نہیں سکتی. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سورہ فاتحہ لاتعداد حقیقتوں کے افتتاح کا نام ہے. یہ بسم اللہ سے شروع ہے، یعنی علی کے نام سے شروع ہے. اب مجھے نہیں پتا کون سو رہا ہے کون جاگ رہا ہے. رزق میں نے علی کی جوتی کا صدقہ کھائے تو نمک حلال کر کے جاؤں گا. مجھے اس بات کا کبھی گمان نہیں ہوا بھائی نسیم یا باس کا علم ہے باوضو میرا ہاتھ ہے کہ مجھے اگلے سال کوئی بلائے گا یا نہیں بلائے گا. بس شام کی بی بی سے ایک سجدہ کر کے وعدہ زباری پہ گیا تھا، کر آیا تھا کہ جہاں بھی تیرے بابا کی ولایت کا صدقہ کھاؤں گا وہاں نمک حلال کر کے جاؤں گا. کوئی بولے نہ بولے اس کا اپنا مقدر ہے. 4 لفظوں پہ یہ آیت شروع ہے، بسم اللہ رحمان رحیم، پھر ہے الحمدللہ رب العالمین. بولے گجرات نہ بولے اس کا اپنا مقدر. میں نمک حلال کرنے لگا ہوں، کتنے علی کا کھا کے حلال کرنے والے ہو، کتنے حرام مجھے نہیں پتا. جو حلال کرنے والا ہے دیکھے میری طرف، سر اٹھانا جس کی چھت پہ عباس کا علم ہے. 4 مجموعوں سے یہ آیت شروع ہے، بسم اللہ رحمان رحیم، پھر ہے الحمدللہ رب العالمین. آیت کو ذرا غور سے پڑھو. بے نے ظاہر کیا اسم کو، اسم نے ظاہر کیا اللہ کو، اللہ نے ظاہر کیا رحمان کو، رحمان نے ظاہر کیا رحیم کو، رحیم نے ظاہر کیا الحمدللہ رب العالمین کو. اور مجھے بطول کی چادر کی قسم حقیقت الحمد کا دوسرا نام علی ہے. اللہ اکبر. حقیقت الحمد کا دوسرا نام علی ہے. نے کچھ چہرے کھل اٹھے، کچھ چہرے پریشان ہو گئے. میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے مر کے آل محمد کو منہ دکھانا ہے. اللہ کی پہچان بھی انہوں نے کرائی ہے. ان کے سجدے نے بتایا کہ وہ ہے. نہیں، خود اللہ نہیں کہہ رہا. جاؤ میرے چھوٹے سے چھوٹے رسول سے لے کے بڑے سے بڑے نبی تک، چھوٹے ولی سے لے کے بڑے ولی تک، ان سے جا کے پوچھنا مجھے اللہ کی صفات بیان کریں، اور جو وہ صفات بیان کریں بس تم علی کے پاس چلے جانا، وہ تمہیں کر کے بتا دے گا. نہیں، دنیا سمجھتی ہے گجرات والوں اللہ کی صفات کیا ہے کہ جی وہ رازق ہے، بے شک وہ بیٹے دیتا ہے، جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں اس سے بالا تر ہوں. بھائی جن کا ذکر میں کر رہا ہوں ان کے 8ویں درجے کا نوکر بہلول ہے جو ان کی خدمت کرنے کا صلہ جنت بیچتا ہے. جن کے نوکر جنت بیچتے ہوں، اب وہ مالک کیا ہوں گے میں یہ بتا نہیں سکتا. میں اشارہ کر کے لفظ کیا کہ آگے جانے لگا ہوں. کیا کہا؟ چھوٹے سے چھوٹے رسول بڑے سے بڑے ولی کے پاس چلے جانا، وہ میری جو صفات بیان کریں کہ اللہ یہ کرتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے، تم علی کے پاس چلے جانا. یہی تو وجہ تھی منبر کوفہ پہ بیٹھ کے علی کسی کو شفا دیتے تھے، کسی کو رزق دیتے تھے، اندھے کو آنکھ دیتے تھے. یہی تو لوگوں کو پتہ نہیں چلا. پروردگار ہمارا علم تو تھوڑا ہے،
مولا سے کسی سائل نے پوچھا مولا وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے علی کے پاس چلے جاؤ، علی تمہیں وہ کر کے بتا دے گا۔ یہ تو بات الجھ گئی گجرات والوں، یہاں تو بندہ پھنس جاتا ہے، سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، بھئی سارا کام تو علی نے کیا، پھر وہ ذات کیا ہے؟ علی کہتے ہیں جاہل کیوں بنتے ہو؟ علی والا ہو اور بات سمجھ میں نہ آئے، سر سے گزر جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ علی والا ان پڑھ انگوٹھا چھاپ ہو سکتا ہے مگر جاہل نہیں ہو سکتا۔ مولا کہتے ہیں جلدی کیوں کر رہے ہو؟ بس جب نماز کا وقت ہو میں علی اسے سجدہ کروں گا، وہ اللہ ثابت ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات بھولی تو نہیں؟ کیوں کہا سورہ فاتحہ کو لازم دیا؟ اللہ کو پتہ تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے سب نماز میں، مگر حقیقت الحمد کو ہر بندہ نہیں جان سکتا۔ تیرے مولا کی ایک بات سامنے آ گئی ہے، تیرے مولا کا ایک لقب ہے، نہج البلاغہ مولا فرماتے ہیں انا ذل اللہ، ذل عربی میں کہتے ہیں سائے کو۔ معصوم فرماتے ہیں انا ذل اللہ، علی کہتے ہیں میں اس کا سایہ ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا، کچھ لوگ حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں، اب سایہ تو اس کا ہوتا ہے جس کا بدن ہو، اب تمہاری مرضی گجرات والوں یا جسم والا اللہ تلاش کر کے مشرک ہو جاؤ یا پھر اللہ کا بدن تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ فرمایا نا مولا نے انا ذل اللہ، میں اللہ کا سایہ ہوں۔ ایک مثال دیتا ہوں، جو نہیں سمجھے وہ بھی سمجھ جائیں گے۔ مجھے شاہ صاحبان نے مجلس کی دعوت دی، بھائی نصیب نے کہا آ جائیں، میں بہاولپور سے سفر کر کے یہاں آیا گجرات پڑھنے۔ اچھا چلیں، میں ذکر تو سادات کا ہے نا، دیکھنا میری طرف، میں چل کے آیا، سفر کیا، گجرات پہنچا، انہوں نے میری خدمت کی، کھانا شانا کھلایا، پانی پلایا، انہوں نے کہا چلیں جی وضو کر لیں، آپ کے پڑھنے کا وقت ہو گیا۔ میں وہاں سے چلا بیٹھک سے، بارگاہ کے دروازے پہ آیا، وہ جیسے دروازے پہ آیا ایک بندہ اٹھا، اس نے آ کے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہتے جی کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا مولا کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ کہتے آپ جا سکتے ہیں، سایہ نہیں جا سکتا۔ اب اللہ کرے میرے سامنے خریدار ہوں، میں لفظ بھیج سکتا ہوں، ہدایت میں نے کہا میں نہیں دیتا، وہ آل محمد دیتے ہیں۔ کیا کہا؟ آپ جا سکتے ہیں، سایہ نہیں جا سکتا۔ اب میں اس بندے کو کچھ دیر تو گجرات والوں سمجھاؤں گا کہ بھئی عقل کر، سایہ میرے وجود کا حصہ ہے، یعنی جو کچھ میں کرتا ہوں وہ سایہ کرتا ہے۔ میں پڑھنے کے لیے جاؤں گا، سایہ تو مجھ سے جدا ہو نہیں سکتا۔ وہ کہا کہ نہیں جی کچھ بھی ہو جائے، آپ جائیں، آپ کی تعظیم لاکھ کرتے ہیں، مگر سایہ نہیں جا سکتا۔ اب ذات واجب کی قسم عزاداروں علی والوں، کچھ دیر تو میں سمجھاؤں گا، مگر جب دیکھوں گا کہ یہ پاگل ہے، رک نہیں رہا، پھر میں کیا کہوں گا؟ بانیان سے کہنا، نسیم بھائی سے کہنا کہ میں آیا تھا سفر کر کے، تم نے شرط رکھی تھی کہ سائے کو دروازے پہ چھوڑو اور پھر جا کے ذکر کرو، میں اب جانے لگا ہوں۔ بس یاد رکھنا، یا آج کے بعد تشہد میں علی کی گواہی دو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم پڑھو، جو پڑھے گا اپنا مقدر سنوارے گا، جو نہیں پڑھتا اس کی اپنی مرضی ہے۔ ہم لعنت اس بندے پہ کہتے ہیں جو حرام زادہ یہ کہتا ہے کہ ان کا نام لینے سے معاذ اللہ نماز باطل ہوتی ہے۔ تیرا علی کا ذکر کرنے سے معاذ اللہ نماز کو کچھ ہوتا ہے۔ علی فرما رہے ہیں منبر کوفہ سے، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کہتے ہیں انا ذل اللہ، میں اللہ کا سایہ ہوں۔ آج کے بعد تشہد میں علی ولی اللہ کو نہ نکالنا، کیونکہ علی اللہ کا سایہ ہے۔ اگر سائے کو دور کر دیا پھر اللہ بھی نماز میں نہیں آئے گا۔ اللہ ارادے نہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے میں پڑھ رہا ہوں، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتا ہے، میں رک جاتا ہوں، میں حق بیان کر رہا ہوں۔ یہ منبر غلاف کعبہ کی
تعظیم سے زیادہ ہے، چونکہ کعبہ بچانے والے کا ممبر ہے۔ اور یہ پہلے بھی مولا کی حدیث ممبروں پہ میرے قبلہ علی المقام بتا چکے ہیں کہ یہ ممبر زمین پہ نہیں ہوتا، یہ ممبر عرش پہ ہوتا ہے۔ سجاتے لوگ ہیں، انسان ہیں، ٹھیک ہے، مگر اس کی ڈیوٹی دینے کے لیے اللہ عرش سے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اس ممبر پہ جھوٹ بولنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے پورے قرآن میں جھوٹے پہ لعنت کی ہے۔ ہم پہ الزام یہ لوگ لگاتے ہیں، سنی بھائی ہیں، وہ ذکر کے صاحبان کے نیچے آ کے ثواب ضرور لیں گے، مگر مجھ سے متفق ہونا ان کا بالکل نہیں بنتا۔ وہ اپنے مسلک کے علماء کرام سے، مفتیوں سے متفق ہو سکتے ہیں، مگر جس کی چھت پہ عباس کا علم ہے، کیونکہ میرے قبلہ علی مقامہ نے پوری زندگی منبر حسین پہ علی کی ولایت پڑھی ہے، شیعوں کو شیعہ کیا ہے۔ اور یہ بھی میرے قبلہ سے سوال ہوا کہ جناب آپ شیعوں کو شیعہ کیسے کرتے ہیں؟ قبلہ نے کہا یہ بھی میں نے قرآن سے سیکھا ہے۔ اللہ جو قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، آمنو ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین آمنو امر مخاطب کا صیغہ ہے، جمع مخاطب کا۔ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والوں، آمنو ایمان لے آؤ۔ وجہ کیا ہے؟ جب ایمان پہ ہیں پھر کس ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ ذات واجب کی قسم، یہ بھی اگر مسجد نبوی نہ ہوتی، اگر سلمان پیچھے کھڑ کے اقامت نہ کراتا، رسول نماز نہ پڑھاتے، علی دیر سے نہ آتے، تو دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا وہ ایمان ہے کیا۔ بس ایک دن صبح کا وقت تھا، رسول کو کچھ دیر ہوئی، سرکار مسجد میں آئے، جناب سلمان پیچھے سے آ گئے، کچھ دیر جناب سلمان گجرات والوں خاموش ہو گئے، رسول بھی بیٹھے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ رسول نے کہہ سکتے تھے نماز کا اول وقت ہے، اٹھ کے اقامت کرا، قد قامت الصلاۃ کہے تاکہ جماعت کھڑی ہو کے نماز پڑھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے گجرات والوں، جیسے حسین کے فرش عزا پہ ان کے بابا علی کی ولایت کو سوچ کے پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم نماز میں مولوی نے کہا تھا علی کا نام لیں یا نہ لیں، اب مجھے نہیں پتا کون علی کا نام اس طرح لیتا ہے جس کا رزق کا ضامن ہے، کون سوچتا ہے، میں لفظ کہنے لگا ہوں، بس سلمان بھی خاموشی سے بیٹھا۔ کچھ لوگ ایک دوسرے کے کان میں بولنے لگے، انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ رسول تو آ گئے ہیں، سلمان روزانہ اس وقت اقامت کراتا ہے، آج وجہ کیا ہے؟ سلمان خاموش کیوں ہے؟ سلمان نے دائیں بھی دیکھا، سلمان نے بائیں بھی دیکھا، سلمان خاموشی سے بیٹھا رہا۔ مجھے زادر تطہیر کی قسم، عباس پہ میرا علم پہ ہاتھ ہے، جھوٹے پہ آل محمد کی لعنت۔ میں جملہ نہیں کہہ رہا، عالم ربانی مولا کروڑوں درجات بلند کرے، انہوں نے یہ لفظ بولے، وہ کہتے ہیں اس وقت جب جناب سلمان خاموشی سے بیٹھے رہے، کچھ دیر گزری، جناب سلمان کی نگاہ مسجد کے دروازے پہ پڑی، کیا دیکھا؟ وہ خطیب ازل جو شوہر بطول ہے، رسول کا وارث ہے، رسول کا بھی مددگار ہے، میرا مولا علی۔ بس جیسے علی کو سلمان نے مسجد میں آتے دیکھا، سلمان کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، اٹھ کے نماز قائم کرو، نماز آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا رسول ارادے سب کے نیک ہیں۔ دو موقع اصحاب رسول نے دکھائے ہیں، ایک سلمان نے دکھایا، قد قامت الصلاۃ، جلدی سے کھڑے ہو، وہ نماز آ گئی۔ ایک موقع یہ تھا، میں لفظ کہہ سکتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ علی کے عشق میں وہ بندہ بولتا ہے جس کی ماں کا کردار صاف ہوتا ہے، کیونکہ علی کی ولایت کو ماننے کے لیے یاد رکھنا بندے کا حلالی ہونا ضروری ہے۔ بغیر حلالی کے علی کی ولایت نہ کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ اس ولایت کو کوئی برداشت کر سکتا ہے۔ یہ ولایت ہر بندے کے لیے نہیں، فقط اس کے لیے ہے جس کی ماں نے ناد علی کی لوری پڑھ کے اس بچے کو دودھ پلایا، جس نے ساری زندگی اسے علی علی کرنا سکھایا،
یہی تو طلسم ہے بے نسیم علی کی ولایت کا۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں کی آغوش میں علی کا نام سنتا ہے، دودھ پیتا ہے تو علی کا نام سنتا ہے، گھر سے باہر جاتا ہے تو علی کا نام سنتا ہے، بازار میں جاتا ہے تو علی کا نام سنتا ہے، بستر پہ کھانا کھانے کے لیے آتا ہے تو علی کا نام سنتا ہے، کھیلنے کے لیے باہر جاتا ہے تو علی کا نام سنتا ہے۔ جب بچہ علی کے نام کی تسبیح گجرات سیالکوٹ والوں پڑھتا ہے، اس کا معجزہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چوک میں بھی کھڑے ہو کے جب بلند آواز سے علی کی ولایت کی گواہی دے کے یا علی کہتا ہے، زمانے کا ہر حرامی اسے دیکھ کے یہ کہتا ہے ماں کا کردار صاف ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارادے سب کے نیک ہیں۔ چلو ایک چھوٹی سی اور مثال دیتا ہوں، جو نہیں سمجھے دیکھنا میری طرف ہے، کہ کسی کو پوچھنا ہے، بات کرنی ہے، مجھ سے کر سکتا ہے۔ توجہ نہیں ہے آپ کی؟ توجہ کریں گے تو بات آسان ہوگی۔ ایک بندے نے، مثال دے رہا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں، ایک بندے نے میری مجلس سنی، اس نے بھائی نسیم سے پوچھا، ان کا جی گھر کدھر ہے؟ انہوں نے میرا نمبر دیا، انہوں نے کہا بہاولپور چلے جانا، سیٹلائٹ ٹاؤن اکبر کالونی، گلی نمبر 1 ہے، مکان نمبر 14 ہے، وہاں سامنے گھر ہوگا، پوچھ لینا کسی سے بھی۔ اب وہ بندہ یہاں سے چلا ان کو دکھانے کے لیے کہ میں نالین عباس غضنفر ہاشمی کا فین ہوں، پسند کرتا ہوں، میں نے سنا ہے ان کو، میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ اب یہاں سے اس نیت سے گیا گجرات سے کہ مجھے ملنا ہے، بس یہاں سے اڈے پہ گیا، بس پکڑی، بہاولپور پہنچ گیا، بہاولپور اترا، وہاں آٹو والے پہ اسے کہا کہ جی فلاں فلاں ایڈریس ہے، مجھے وہاں لے جاؤ۔ اس نے وہاں اتار دیا۔ اب دیکھنا میری طرف، مثال سمجھ میں آگے تو بندے کے لیے معراج ہو جائے گا۔ جب سامنے دیکھا نا میرا گھر آیا ہے، احتراماً دل میں احترام تھا، جوتی اتار لی، جیسے قریب آیا، کبھی میرے گھر کی اس دیوار کو چومتا ہے، کبھی سامنے والی دیوار کو چومتا ہے، کبھی پیچھے والی دیواروں کا بوسہ بھی لے رہا ہے اور مسکرا بھی رہا ہے۔ بس کچھ دیر گزری گجرات والوں، میں دروازے سے باہر آیا، جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا منہ پھیر لیا۔ میں لفظ ہی کہہ سکتا ہوں، اللہ کرے خریدار ہوں، میں بخل نہیں کر رہا، مجھے نہیں پتا کتنے سوچنے والے ہیں، کتنے ماننے والے ہیں۔ اب ایمان سے بتانا، فیصلہ میں نے تم پہ چھوڑا، جو صاحب کلمہ ہو، صاحب ایمان ہو، فیصلہ تم پہ چھوڑا۔ یہ محبت ہے یا منافقت ہے؟ منافقت۔ اور بھائی یہاں تو مر رہا تھا، بانیان سے پوچھ رہا تھا کہ مجھے پتہ بتاؤ، وہاں میرے گھر کو دیکھا، لوگ حیران ہو گئے گجرات والوں کہ اتنا چودھائی، اتنا چاہنے والا، اتنی محبت کرنے والا کہ گھر کی دیواروں کو چوم رہا ہے۔ جو گھر کی دیواروں کو چوم رہا ہے تو گھر کے مالک سے کتنا پیار ہوگا۔ جیسے ہی گھر کا مالک باہر نکلا، دیکھنا میری طرف ہے، تھکے تو نہیں، جیسے باہر نکلا اس نے منہ پھیر لیا۔ اب سب یہ جانتے ہیں کہ یہ منافقت ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ بس پھر تو بھی شیعہ ہو کے، علی والا ہو کے یہ کام نہ کر۔ وہ بندہ جو کعبے کو جا کے چومتا بھی ہے، کبھی اس دیوار کا بوسہ لیتا ہے، کبھی اس دیوار کا بوسہ لیتا ہے، کبھی کعبے کے غلاف کو پکڑ کے اس کی حرمت کا صدقہ دے کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، یا پھر آج کے بعد منافقت چھوڑ کے میدان میں آ کے بتا میں حلالی نہیں حرامی ہوں، اگر حلالی ہوگا تو فیصلہ کر کے اٹھنا۔ اور بھائی جو کعبے کا گھر کا مالک ہوگا، جو کعبے کا وارث، جو کعبے میں 13 رجب کو اس کا بدن بن کے آیا، وہ تیری نماز میں آتا ہے، تو کہتا ہے باطل ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا علی ارادے سب کے نیک ہیں، نہیں تو یہ تو فیصلہ کرو۔ میں نے مثال دی ہے، رد کرے کوئی اٹھ کے کہے کہ میں نے غلط کہا ہے۔ گھر سے پیار کرتے ہو
جو گھر کا مالک ہے. نہیں بندے ہمیں کہتے ہیں کہ جی علی کو رب کہہ دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سعودی عرب جو گئے ہوگے ٹھیک ہے ان کو پتہ ہوگا، جو نہیں گئے جن کے گئے ہیں ان سے جا کے پوچھ لینا. عرب کا دستور ہے، ان کے گھر کے باہر ایک جملہ پلیٹ پہ لکھا ہوتا ہے، رب البیت، گھر کا مالک. جو عام بندہ ہے وہ مالک ہو سکتا ہے، جو اس کی رضائیں لے کے کعبے میں آیا ہے وہ مالک نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ بس کروں. نسبت دیکھیں، ہم نسبت کو سلام کرتے ہیں. کعبے کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ بے شک اللہ کا گھر ہے، مگر اس میں آیا کون ہے؟ ذات واجب کی قسم پتہ نہیں کیسے کیسے علماء ربانی دنیا سے پردہ کر گئے. مولا قدم قدم میرے قبلہ اعلی مقامہ سلطان العلماء کے درجات بلند فرمائے. ممبروں پہ جو ولایت جو کچھ وہ بتا گئے ہیں ہم انہی کا پڑھا ہوا سبق پڑھتے ہیں. جتنا وہ پڑھ گئے ہیں اگلے 200 سال بھی وہ حق کو ادا نہیں کر سکتا. بس وہ خاص عطا ہوتی آل محمد کی. یہ سب جانتے ہو کہ 13 رجب کو علی کعبے میں آئے. جانتے ہیں نا؟ جو جانتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائے. چلو جس نے ہاتھ اٹھا لیا ہے اب وہ بندہ اس بات پہ پکا ہے کہ میں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے. ہاں یہاں کس لیے اٹھایا ہے کس نیت سے مجھے نہیں پتا، مگر جو اللہ کی نگاہ میں جو کیمرہ لگا ہوا ہے اس کا ہاتھ وہاں پہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے. اگلے جملے پہ پتہ چلے گا کہ کس ہاتھ پہ غدیر کی مہر ہے اور کون سا ہاتھ گھر جا کے آج ماتم کر کے سوئے گا. اب مجھے نہیں پتا، میں لفظ ہی بھیج سکتا ہوں. جو علی والا ہے بے سوچ آل محمد اس گھرانے کو مانتا، دیکھنا میری طرف. 13 رجب کو علی کعبے میں آیا، یہ سب جانتے ہیں. اہل سنت اہل تشیع سب نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 13 رجب کو علی کعبے میں آئے. 16 رجب کو رسول نے ہاتھوں پہ اٹھایا. یہ بھی سب کو پتا ہے کہ جو کعبے میں آئے وہ قرآن پڑھتے آئے، اور میں ذکر بھی حقیقی قرآن کا کر رہا ہوں. اب مجھے نہیں پتا کس کو بات اچھی لگے گی یا نہیں لگے گی، مگر جو علماء ربانیین نے جملہ لکھا ہے میں وہ جملہ کہہ کے جاؤں گا. اگر نہیں پڑھوں گا میں بیمار ہو جاؤں گا، کیونکہ یہاں جملہ میرے آ چکا ہے، دل سے نکل کے میرے گلے میں آ گیا ہے. میرے جوف، میرے لہوات اور میرے لب اس جملے کو پڑھنے کے لیے بیتاب ہیں. میں لفظ کہہ سکتا ہوں، اللہ کرے میرے سامنے خریدار بیٹھے ہوں. چلو جو کندھ مقرر کا مزہ لیں گے علی والے بیٹھے ہیں. تم بولنا، باقی کوئی بولے نہ بولے تمہارا اپنا مقدر ہے. آپ کے ہاتھ، آپ کی دعا، آپ کی داد میرے لیے ٹیک بھی بن جائے گی، میرے لیے دعا بھی بن جائے گی اور ان کی شفا بھی بن جائے گی. ذات واجب کی قسم رسول نے ایسے علی کو اٹھایا، ایسے علی کے چہرے پہ دیکھا. ایک نظر علی کے چہرے کو دیکھا، دوسرا نظر بی بی کی طرف دیکھا. کچھ دیر رسول خاموش رہے. جانتے سب کچھ تھے، یہ گھرانہ نہیں جانتا تو پھر کون جانتا ہے. وہ جانتے تھے. ہم جیسے گجرات والوں بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ بچہ یا ددیال پہ جاتا ہے یا بچہ ننیال پہ جاتا ہے. مگر علی کو جب اٹھایا رسول نے، رسول حیران ہو گئے. کر رسول دیکھ کے کہتے ہیں نہ اس کی آنکھیں ابو طالب جیسی ہیں، نہ اس کا چہرہ عبد المطلب جیسا ہے، نہ اس کے لب ماں پہ گئے ہیں. جبکہ بچہ یا ننیال پہ جاتا ہے یا ددیال پہ جاتا ہے. 16 رجب کو رسول نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا. جانتے تھے کہ بچہ کس پہ گیا ہے، مگر دنیا کے بے علموں کو بتانے کے لیے کہ 1400 سال بعد کچھ شیعوں میں بھی اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے، کچھ ایسے مقصر بھی آ جائیں گے جنہیں پتہ نہیں تشہد میں علی کا نام لینے سے موت کیا پڑتی ہے. تمہارا علی کچھ نہیں لگتا، علی کا نام لینا چھوڑ دو، یا تو پھر اپنے آپ کو اثنا شریعہ، فقہ جعفریہ، مذہب خیر البریہ کہلوانا چھوڑ دو، یا پھر اگر عباس کا چھت پہ علم لگاتے ہو پھر قیامت کے دن اس عباس کو، اس علی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مولا میں آپ کا کلمے میں نام لیتا تھا،
میں آذان میں لیتا تھا، مگر تشہد میں چند مکسروں کے، چند مولویوں کے کہنوں پہ میں نے آپ کا نام نماز سے نکال دیا، مولویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ جسے مولوی پسند ہے، جس کا رزق مولوی کے گھر سے آتا ہے، بے شک اٹھ کے چلا جائے نہ بولے۔ جس کا رزق شاہ نجف کی دہلیز سے آتا ہے، سانسیں کربلا سے حسن کی جوتی کا صدقہ آتی ہیں، وہ بندہ بولے باقی خاموش ہو جائیں۔ رسول نے علی کو اٹھا کے کہا، نہ اس کی آنکھیں ابو طالب جیسی، نہ اس کا چہرہ عبد المطلب جیسا، بچہ یا ننیال پہ جاتا ہے یا ددیال پہ جاتا ہے۔ بس ابھی رسول کہہ رہے تھے، عزت چارہ کی قسم، چادر تطہیر کی قسم، 14 کے پاک گھرانے کی قسم، فنزل جبرائیل علی الارض فقدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کے قدموں پہ اپنے ملکوتی ہاتھ رکھ کے لب کا بوسہ دے کے رسول سے کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان جاہلوں کو، لوگوں کو بتا دے، اگر علی ابو طالب کے گھر آتا، اس پہ جاتا، یہ کعبے میں آیا ہے، یہ مجھ پہ چلا گیا۔ اللہ اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ارادے نیک ہیں بس۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کیا کریں، بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے، مگر کچھ چیزوں کو دیکھ کر رک جاتے ہیں۔ ہر بندہ ظرف کے قابل نہیں ہوتا نا۔ خود یہ مولا نے فرمایا ہے کہ اگر سلمان کے دل میں جو علی ہے، اگر وہ ابو ذر کو پتہ چل جائے، وہ اسے ہلاک کر دے، قتل کر دے، اسے مار دے۔ جبکہ کیوں کہا سلمان کو من اہل بیت، من اہل بیت، یہ اہل بیت میں سے ہے۔ ایمان کے 10ویں درجوں پہ سلمان کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ دنیا کو تو پتہ ہی نہیں کہ سلمان نے علی کو مانا کیا ہے۔ یہ قیامت کے دن راز کھلے گا۔ یاد رکھنا، جو سلمان کے دل میں علی ہے اس کا مقام کیا ہے۔ یاد رکھنا، قیامت کے دن جب پردے ہٹیں گے، حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا، جسے تم اور جسے ابو ذر اللہ سمجھتا تھا وہ سلمان ہوگا، علی آگے ہوگا، اللہ اس سے بھی آگے ہوگا۔ اللہ ہوگا۔ یہ قیامت کے دن راز کھلے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ سلمان نے علی کو کیا مانا۔ یہی تو مولا فرماتے ہیں، مولا کہتے ہیں دنیا کو پتہ نہیں ہم 14 ہیں کیا۔ بھائی قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، رسول پہ نازل ہوا، سرکار نے لوگوں کو ہدایت دی۔ چلو ایک آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے روایت خود سے بنا لی تھی۔ ممبر پہ میرا باوضوحات ہے، اللہ قرآن میں جو کہہ رہا ہے، دیکھنا میری طرف، حسد کا نام دین نہیں۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ ام یاسدون الناس علی ما اتاہم اللہ فی من فضل۔ اللہ کہتا ہے کچھ ایسے ہیں جن کو میں نے اپنے فضل سے کچھ دیا، اور کچھ ایسے بدبخت ہیں جنہوں نے میرا فضل دیکھ کے ان سے نگاہیں پھیر لیں۔ ہم یاسدون الناس علی ما اتاہم اللہ من فضل، قرآن کی آیت پڑھی ہے، روایت نہیں پڑھی۔ گجرات والوں، دن کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، کمرے میں بیٹھک میں 4 بندوں میں نہیں، سپیکر پہ بول رہا ہوں، آواز قید ہو رہی ہے۔ اپنے لفظوں کا نارائن غضنفر تمہارے ہجوم سے لے کے اللہ کی عدالت تک، قیامت تک میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں۔ قرآن مفتیوں کے سر پہ رکھ کے اس آیت کا ترجمہ پوچھنا کہ یہ آیت کس وجہ سے آئی، کیوں اللہ کو کہنا پڑا، وہ کون تھے جن پہ اللہ اپنا فضل کرتا رہا، وہ بدبخت کون تھے کہ جنہوں نے اللہ کا فضل دیکھنے کے باوجود بھی اس فضل سے نگاہیں پھیر لیں۔ قرآن کے وارث نہ ہوتے تو شاید اس آیت کا مفہوم پتہ ہی نہ چلتا۔ تیرے امام ششم سے ایک راوی نے پوچھا، صحابی نے، کہتا جبنا رسول اللہ جو کہہ رہا ہے ام یاسدون الناس علی ما اتاہم اللہ من فضل، میں نے فضل عطا کیا، کچھ لوگوں نے نگاہیں پھیر لیں۔ مولا وہ خوش نصیب لوگ کون تھے جن پہ اللہ نے خود اپنا فضل کیا؟ مولا وہ لوگ بدبخت کون تھے جنہوں نے اللہ کے فضل کو دیکھ کے نگاہیں پھیر لیں؟ بس
جس طرح مسند پہ ٹیک لگا کے امام بتا رہے تھے، مسند کی ٹیک چھوڑی، ٹیک چھوڑ کے چہرہ رخسار پہ سرخی جلال آئی، گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت میں تبدیل ہوا۔ امام ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں واللہ نحن یاسدون، اللہ کی وحدانیت کی قسم، اس خالق کی قسم جس کے قبضہ اقتدار میں ہم 14 محمد کی زندگی ہے۔ مولا کہتے ہیں وہ اور کوئی نہیں جن کو اللہ نے عطا کیا اور لوگوں نے ان سے نگاہیں پھیری۔ فرماتے ہیں واللہ نحن یاسدون، وہ ہم 14 کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے لگتا ہے اب آپ بھی تھک گئے ہیں، میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں، پوری رات کا سفر کیا ہے۔ اسی علی ولی اللہ کی مولا کی اس ولایت کی قسم، فقط علی کی ولایت ہم لوگ نہیں پڑھ رہے، خود تیرے مولا نے اس ولایت کے بارے میں کیا کہا ہے بتا دوں؟ اور بتانے والا وہ امام جو علم کا باب ہے، تیرے مولا محمد باقر علیہ السلام، پانچویں شہنشاہ۔ جو علم کو بھی علم دیتے ہیں، وہ امام سے ایک سائل نے سوال کیا، مولا کی بارگاہ میں آیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے میرا سلام۔ مولا نے سر اٹھایا، علیکم السلام، میرا بھی سلام ہو۔ سلام کر لیا، دیکھنا میری طرف۔ کہتے مولا وجہ کیا ہے؟ مولا کہتے کیا ہوا؟ جانتے تھے نا ہم جیسوں کو بتانا تھا بے علموں کے علم بڑھانے کے لیے۔ ان کو پتہ تھا 1400 سال بعد شیعوں میں ایسے ہوں گے جو ہماری ولایت کا اقرار نہیں انکار کریں گے، کیونکہ کچھ لوگوں کو روٹی، پیسہ، شہرت اتنی عزیز ہو گئی کہ انہوں نے حق کو پہچاننا ہی چھوڑ دیا، جنہوں نے حق کو دیکھ کے انکار کر دیا۔ بس معصوم نے جو فرمایا وہ سن لو، میں اپنا بیان سمیٹ کے اپنے وقت میں ہی، انشاءاللہ گھنٹے کا وقت تھا، وقت ہونے والا ہے، میں اپنے ہی وقت میں اپنا بیان سمیٹ لوں گا، تھکے تو نہیں ہو؟ مولا سے پوچھا، کہتے مولا کیا آپ علی جیسے امام نہیں؟ معصوم فرماتے ہیں بے شک میں علی جیسا امام ہوں۔ ایک بات آپ نے آج سے نہیں، چھوٹے تھے تو سنتے آ رہے ہو، اکثر ذاکرین خطبہ وائزین علماء کرام پڑھتے ہیں کہ حدیث رسول ہے اولنا محمد و اوسنا و آخرنا محمد، بھئی ہمارا کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہم سب 14 محمد۔ اب جسے رسول کی اس حدیث سے پیار نہیں، یا جسے فرش عزا پہ رسول نے جو علی کی ولایت غدیر کے میدان میں دنیا کو اللہ کے حکم سے بتا گیا، قرآن میں اللہ نے آیت بھیجی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج دین کامل کیا، یعنی علی کی ولایت اس کے لیے کامل دین ہے۔ وہ اللہ رسول کو کہہ رہا ہے، اور وہ رسول جو وما ینطق کا مصداق ہے، جو نقط نہیں کرتا، لب جنبش میں نہیں آتے جب تک گجرات والوں وہ اللہ نہ چاہے، وہ محمد زبان الہی بول کے کیا بتا رہا ہے دنیا کو؟ دیکھنا میری طرف، وہ کہتے ہیں ہم پہلے بھی محمد، ہم درمیان والے بھی محمد، ہم آخری بھی محمد، ہم 14 محمد۔ بس یہ رسول کی حدیث تھی۔ ایک سائل نے مولا سے سوال کیا، سوال ایسا کہ 1400 سال بعد کیا قیامت کے بعد بھی اس سوال کا لطف، اس کا معراج عرشوں پہ لکھا جائے گا۔ سوال کیا تھا؟ اس نے مسکرا کے پوچھا یا رسول اللہ ایک سوال کروں؟ جانتے تھے؟ سرکار نے کہا بولو۔ بس محفل مجمع بھرا ہوا تھا، مسجد نبوی، سارے اصحاب رسول کے جمع تھے۔ ایک جگہ پہ سلمان بھی تھا، ابو ذر بھی تھا، کمبر بھی تھا، مقداد بھی تھا، عمار بھی تھا، یاسر بھی تھا۔ ایک جگہ ساتھ علی بھی بیٹھے تھے۔
رسول سے سوال کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جو کہتے ہیں ہمارا پہلا محمد، ہمارا درمیان والا محمد، ہمارا آخری محمد، ہم 14 محمد، مولا آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہمارا پہلا بھی علی، ہمارا دوسرا بھی علی، ہمارا آخری بھی علی، ہم 14 علی؟ بس رسول نے جو جواب دیا وہ جواب سن لو۔ بس سرکار مسکرائے، سرکار کہتے ہیں یہی تو وجہ ہے دنیا کو میرے بھائی علی کی ولایت ہضم نہیں ہوئی۔ کچھ چہرے ایسے ہیں جنہوں نے غدیر میں بھی علی کی ولایت سن کے، ہدایت ان لوگوں کو دیکھ کے بھی وہ ہدایت پہ نہیں آئے۔ رسول فرماتے ہیں یاد رکھو جن لوگوں سے غدیر والا ایک علی برداشت نہیں ہو رہا، اگر میں 14 علی کہتا وہ کیسے برداشت ہوتے؟ اللہ ارادے بات مکمل کروں؟ 50 منٹ ہو گئے مجھے، 10 منٹ میرے رہ گئے، بس یہ 10 منٹ سن لیں یا کچھ لوگ برداشت کر لیں، زندگی باقی تو ملاقات باقی نہیں۔ دیکھیں میرے قبلہ علیہ مقام وہ کہتے تھے کہ جبرن علی نہیں سنانا۔ علی کی ولایت وہ ولایت ہے جنہوں نے نبیوں نے بھی پڑھا تو لوگ دشمن ہو گئے، کیونکہ علی صراط مستقیم وہ چراغ ہے، وہ ہدایت کا چراغ، وہ روشنی دیتا ہے۔ علی کی ولایت وہ، بس میں ایک جملے میں یہ بات مکمل کروں گا، میں کل اس وقت تک بھی پڑھتا رہوں کہ علی ولایت کا چراغ کیسے ہے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ بس ایک ہی جملے میں جو جتنا مجھے اس ہستی نے انہوں نے عطا کیا، اپنے قبلہ کی جوتیاں اٹھانے کا جو مجھے آل محمد نے صلہ ممبر پہ دے دیا، میں وہ بتانے لگا ہوں۔ علی کی ولایت کا چراغ بس وہ چراغ ہے جس کی روشنی میں پتہ چلتا ہے اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے۔ اس کی روشنی بس یہ فیصلہ کرتی ہے۔ تو میں جتنی بھی مولا کی ولایت پڑھوں تھوڑا ہے، بس فکرہ سن لو، اور ذات واجب کی قسم مولا کے ممبر پہ باوضو میرا ہاتھ ہے، نہ جبرن سنایا نہ جبرن پڑھنا سیکھا، ذکر خالص کا ہے، کھروں کا ذکر ہے، کھرے طریقے سے کیا ہے۔ مولا کی عزت کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ وسلم وسلم خلیفتہ بلا فصل، مرتے وقت یہ کلمہ نصیب نہ ہو، جھوٹے پہ آل محمد کی لعنت۔ کبھی زندگی میں یہ نہیں سوچا کہ میں پڑھ رہا ہوں لوگ واہ واہ کریں گے۔ اتنا مجھے اطمینان، اتنا مطمئن، اتنا میں سکون میں ہوتا ہوں، میں رات کو بڑی چین کی نیند علی کی ولایت کو دل میں جگا کے سوتا ہوں کہ جب میں پڑھتا ہوں تو 14 کی جوتیاں میرے سر پہ ہوتی ہیں۔ جب ان کی کریمی ہے تو بندوں کی واہ واہ کی ضرورت نہیں، اور کبھی جبرن سنایا نہیں۔ کوئی بلائے نہ بلائے اس کا اپنا مقدر۔ فقیروں کا کام جناب کیا ہوتا ہے؟ گداگری کرنا، سوال کرنا۔ اور یہ فارسی کا بڑا پیارا منقولہ ہے کہ ملک خدا تنگ نیست، پایہ فقیر لنگ نیست۔ اللہ کا ملک چھوٹا نہیں، فقیر کا پاؤں لنگڑا نہیں۔ پھر جہاں میرے مولا نے جس دروازے پہ کہا کہ یہاں جا کے پڑھو ہدایت، علی کی ولایت پڑھیں گے۔ بس آخری فکرہ سنو، گھنٹہ مجھے تقریباً ہو گیا ہے، میں اپنا بیان سمیٹوں، تھوڑا سا تھکنا نا، آگے پھر تمہاری اپنی مرضی۔ بات بھولی تو نہیں؟ کیا فرمایا معصوم؟ مولا سائل کہہ رہے مولا سے، مولا کیا آپ علی جیسے امام نہیں؟ بالکل میں علی جیسا امام ہوں۔ کیا آپ علی جیسی حجت نہیں؟ بالکل علی جیسی حجت ہوں۔ پھر مولا وجہ کیا ہے؟ آپ اپنی ولایت کا ذکر نہیں کرتے، ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس یہ لفظ سن لو، مولا کی حدیث کا ایک جملہ اس دل پہ لکھنا جس دل میں علی کی ولایت کا چراغ روشن ہے، جہاں ان کے نام کی حدت اب بھی باقی ہے۔ وہ دل مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا جس میں علی کی ولایت ہو۔ کیا کہا؟ علی جیسے امام ہو کے، علی جیسی حجت ہو کے، علی جیسے معصوم ہو کے، جو من حیث علی ہے، قائم تک علی کے 11 بیٹے بالکل ہو بہو علی ہیں، علی کا جلال ہے، علی کا خون ہے۔ مولا
ان جیسے ہو کے پھر اپنی ولایت کی بات نہیں کرتے. جو تیرے امام نے کہا بس وہ سن لو. میں نے اپنا بیان سمیٹ لیا. زندگی باقی تو انشاءاللہ ملاقات باقی. بس ابھی اس کا یہ سوال ختم نہیں ہوا تھا. بھری ہوئی تھی محفل مولا کے. ہر بندہ تو ماننے والا نہیں تھا. جیسے مجلسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اس منہ بنا کے کہ پتہ نہیں ذاکر پڑھ کیا رہا ہے, خطیب کیا کیا رہا ہے. میں تو تمہاری خیر خواہی کرنے کے لیے باولپور سے مولا نے میری ڈیوٹی لگائی گجرات میں. وسیلہ آل محمد کا ذکر بنا, ذریعہ بھائی بنے, میں آ گیا, میں نے مولا کی نوکری کر دی. قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اس نے ہمیں علی نہیں بتایا تھا. میں تو مولا سے کہہ دوں گا مولا میں نے تو آپ کے بابا کی ولایت پڑھی تھی. اب کچھ لوگوں کی گردن میں وہ اکڑ کا سریا تھا. کچھ لوگوں نے کہا کچھ ہو جائے, گردن ادھر ادھر نہیں کریں گے. اگر ہم نے علی کے عشق میں گردن ہلا لی پھر ہم بھی ولایت والے ہو جائیں گے. بس جو خالص علی والے ہو, تم سے گفتگو, تم سے دعا لے کے میں اپنا بیان سمیٹنے لگا ہوں. اس نے ابھی یہ فکرے کہنے تھے. ٹیک چھوڑی مسند, چہرہ رحمت پہ سرخی جلال آئی. مولا فرماتے ہیں کیا کہا, میں علی علی کیوں کرتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں سن, ان لم اکن علی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام لا نفعنی صلاتی و حجی و سیامی و زکاتی. مولا فرماتے ہیں اگر میں محمد باقر بھی علی کی ولایت نہ پڑھوں, نہ مجھے نماز فائدہ دے, نہ مجھے روزے فائدہ دے, نہ مجھے. اللہ اکبر. اللہ ہو. آپ جی ہیں جب تک آپ کا جی چاہے. درود پڑھنے مل کے بآواز بلند. کچھ لطف آئے, وقت ضائع گیا. خوش رہیں, آباد رہیں. مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں. میں دعائیں کر سکتا ہوں کہ مولا اس ذکر کا صدقہ پردیداروں میں جو میری مائیں بہنیں موجود ہیں جو بے اولاد ہیں, مولا اس ذکر کا صدقہ ان کو اولاد عطا کریں. جو بے روزگار ہیں مولا تنگ دستیاں دور کریں. جو آج کل ملک میں سیلاب کے حالات ہیں, ہمارے ملک کی سالمیت کی, افواج پاکستان کی, مولا مدد فرمائیں. بس زیادہ پڑھ لیا, تھوڑا اور پڑھنا ہے. فضائل آپ نے اپنی مرضی سے سنا, مگر اب جو مصیبت آل محمد علیہ السلام میں بیان کرنے لگا ہوں, کوشش کیجئے گا کہ ان کے اس ذکر میں, مصائب میں, مصیبت میں نہ دائیں بائیں دیکھیں. کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب بھی مصائب پڑھے جاتے ہیں, دو ہستیاں ایسی ہیں جو شام سے چل کے آتی ہیں. ایک علی کی بیٹی, ایک حسین کی 4 سال کی بطول. بھائی نسیم ذات واجب کی قسم, اسی ولایت کے جو ہم یہ مولا کی ولایت پڑھ رہے ہیں یہ آسان نہیں. یہ ولایت تو امتحان لیتی ہے, کانٹوں پہ چلنا پڑتا ہے. یہ جو کربلا میں ہوا یہ ولایت علی کی وجہ سے, کہ وہ مولا کی ولایت پہ تھے. دشمنی علی سے تھی, بدلے اولادوں سے لیے گئے. اسی ولایت کی خاطر 70 شہر, 284 موڑ, 4 دربار, علی کی بیٹی زینب چلی نہیں چلائی گئی. اللہ ہو. میں لفظی بھیج سکتا ہوں. علامہ سید محمد مادی بہر العلوم علی مقامہ, انہوں نے فکرے لکھے ہیں. مصائب کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے. 2 روایات انہوں نے لکھی. دونوں روایت تیرے خون رونے والے مولا سجاد علیہ السلام کے نام سے ہیں, منسوب مولا سے ہیں. کسی عزادار کے ساتھ بیٹھ کے مولا یقیناً پرسہ دے رہے ہوں گے. انہی مولا کو گواہ بنا کے اور پردے داروں میں بی بی کو گواہ بنا کے میں لفظ پڑھنے لگا ہوں. شام اس وقت بہت, یہ تو اب تھوڑا سا بازار کچھ کھلا ہوا ہے, اس وقت اس سے بھی زیادہ تنگ تھا. ہے اب بھی تنگ. جو گئے ہوگے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ 2 لوگ اگر آپس میں مل کے گزریں تو گزر نہیں سکتے. اور اس وقت کیا عالم ہوگا جب سجاد, جسے اللہ کی غیرت کہا جاتا ہے,
मन तोक गले में डाल के एक रस्सी में 64 बीबी कैद थी। और शाम के इसी बाजार में लफ्ज़ भेज सकता हूँ, खैरात आंसुओं की आपने खुद मौला सज्जाद से मांगनी है। रिवायत सैयद मोहम्मद मादी ने 2 लिखी हैं, बस 2 सुन लो, मैं जाने लगा हूँ। वो कहते हैं जिस वक्त काफिला कैद होके आया ना, अरब की कुल बदमाश औरतें छतों पे थीं, क्योंकि ऐलान हुआ कि जिसने अली से बदर के बदले लेने हैं, अली की औलाद, अली की बेटियां कैद होके आ गई हैं, वो बदले ले लें। किसी ने गर्म पानी उठाया हुआ, किसी ने आग उठाई हुई, किसी ने कुछ, किसी के पास अंगारे। मौला सज्जाद कहते हैं एक लम्हा, 2 लम्हे ऐसे थे, पहले एक सुन लो फिर दूसरा। मौला कहते हैं एक लम्हा पहला ऐसा आया जब मैं सज्जाद ने अल्लाह से मौत मांगी। मौला ऐसा कौन सा लम्हा था जो आपको ये कहना पड़ा? मौला फरमाते हैं दुनिया का दस्तूर होता है, जब भी कोई जवान बहन किसी 10 साल के अपने भाई के साथ बाज़ार में सफ़र करती है, उसका हाथ पकड़ के वो मुतमईन होके इसमें इत्मीनान से जाती है कि मेरी गैरत मेरे साथ है, किसी बेहया की जुर्रत नहीं होगी कि मेरी जानिब देख जाए। मौला कहते हैं ये उस भाई की वजह से उस बहन का मान होता है। मौला सज्जाद कहते हैं तुम अब भी पूछते हो मैं सज्जाद खून क्यों रोता हूँ, या ये अज़ादार जो मातम करते हैं, जिसके दिल में कब्र हुसैन जुमला समझ में आया, यहाँ भी रोएगा कब्र में भी मातम करेगा। मौला क्या वजह थी? आपने ये क्यों कहा कि मर जाता बाकिर का पापा मगर मंजर ना देखता? मौला वो कौन सा मंजर था? मौला कहते हैं जिस वक्त भीड़ ज़्यादा बढ़ गई, मैं सज्जाद मन तो गले में पहन के जैसे नमाजी रकू की हालत में होता है। मौला कहते हैं बस मैं ऐसे चल रहा था, मुझे ठोकर लगी, बस ठोकर का लगना था कि काफिला कुछ देर के लिए रुका। मौला फरमाते हैं करबला से लेके शाम तक जब भी इस शिमर लईन का दिल करता, ये हाथ में ताजियाना उठाता, मैं सज्जाद की पुश्त पे करबला की सतर लिखना शुरू करता। मौला कहते हैं बस काफिला रुकना था, इसने हाथ में ताजियाना उठाया, पहला ताजियाना मैं सज्जाद की पुश्त पे लगना था, सिहाई दीवार से जा लगी। मौला कहते हैं जैसे नशेब में पानी आता है, इस रवानगी से 4 साल की सकीना दौड़ी, बतूल 4 साल की दौड़ के मैं सज्जाद का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के रो के कहती है भाई सज्जाद तू ना घबरा, ताजियाने जाने मैं सकीना जानू, शाम की भीड़ जाने तू सज्जाद जाने। अल्लाह अकबर। आखिरी फिक्रा मौला दूसरा वक्त, मौला कहते हैं ये तो जुल्म जितना भी पढ़ने वाले पढ़ते हैं, काफ़ी लोग इस डर से नहीं पढ़ते, या तो खुद मर जाओगे या पढ़ने वाले को मार दोगे, बहुत कुछ रोक के पढ़ना पड़ता है। बस एक फिक्रा सुन लो, उसके बाद मैंने अपना बयान समेट लिया। मासूम फरमाते हैं दूसरा वक्त वो था जब शाम का बाज़ार भीड़ से भर गया, हजूम बहुत ज़्यादा था। मौला कहते हैं उस वक्त मर जाता बाकिर का बाबा, काश वो मंजर ना देखता। मौला दूसरा मंजर ऐसा कौन सा था जो आपको ये फिक्रा, ये जुमला कहना पड़ा? मौला कहते हैं मैंने क्या देखा, भीड़ बढ़ गई थी, अकेली मेरी फूफी आलिया थी, शाम की औरतें थीं, किसी ने पानी फेंका, किसी ने गरम आग फेंकी, जिसके पास कुछ ना था उसने पत्थर झोली में लिए, पत्थरों से बरसात शुरू की। मौला कहते हैं उस वक्त मैं सज्जाद ने वो मंजर देखा, खून के आंसू रोया, रो के अल्लाह से मौत मांगी। मौला कौन सा मंजर? मौला कहते हैं मैंने क्या देखा, बाज़ार शाम में भीड़ तो बढ़ चुकी थी मगर एक वक्त ऐसा आया। मौला कौन सा वक्त? अजरकमल्लाह अज़मतुल्लाह। मौला फरमाते हैं वो वक्त ऐसा था, अजरकमल्लाह। मौला कहते हैं जब मैंने देखा भीड़ बढ़ गई थी, मेरी फूफी से चला नहीं जा रहा था, बीबी के पाँव फट चुके थे, पाँव से खून जारी हुआ। मौला कहते हैं उस वक्त मैंने क्या देखा,
جس طرح اکبر کی لاش پہ میرا بابا حسین زخمی ہو کے چلا، میں نے کیا دیکھا؟ 70 قدم میری پھپھی ایسے چلی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین چلے تھے۔ شرابی شراب پیتے رہے، علی کی بیٹی سفر کرتی رہی، بی بی رو کے کہتی رہی حسین نیزے پہ قرآن پڑھ، زینب بے ردا ہو گئی۔ ماتم حسین۔